نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شہاب الدین ثاقب۔ خبر و نظر میں آپ کا پھر استقبال ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر صرف بیان بازی سے فلسطینیوں کی ہمدردی جتانے والے مسلمان ممالک اب آپس میں ہی بھڑ گئے ہیں۔ مسلسل 3.5 ماہ سے زائد عرصہ سے فلسطین کے شہر غزہ پر دن رات زمینی، آسمانی اور سمندری حملہ کر کے اس خوبصورت شہر کو تہبالہ کر دینے والے اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر کوئی ٹھوس اقدام کرنے میں ناکام مسلمان اب آپس میں ہی گھر گئے ہیں۔ پہلے ایران نے پاکستان پر اور اب پاکستان نے ایران پر میزائل حملہ کر دیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان دونوں ملکوں کے حملے میں کم از کم 1 درجن کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایران، عراق، شام اور پاکستان خود ہی گھرے ہیں یا کسی دشمن طاقتوں کے پھنسائے ہوئے جال میں گھرے ہیں، اس پر ماہرین کی ایک رائے نہیں ہے۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ ایران کے ذریعہ پہلے عراق، شام اور پھر پاکستان پر پے در پے حملے نے مشرق وسطیٰ کے تنازع کا رخ موڑ دیا ہے۔ پہلے سب کی نظر اسرائیل کے حملے پر مرکوز تھی، مگر اب وہ بات نہیں رہی۔ فلسطینیوں کو بھی امید تھی کہ مسلمان ممالک کم از کم اسرائیل کے خلاف پوری طاقت سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور اسی حساب سے انہوں نے اسرائیلی حملے پر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کی ہلاکت کے باوجود وہی گھسے پٹے رد عمل کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے حماس اور اسرائیل کی جنگ اتنی طویل ہوتی چلی گئی۔ آج کے خبر و نظر میں ہم انہی موضوع پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے دل سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر ایران پے در پے مسلم ممالک کو ہی نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے میں ناکام ایران بدحواسی میں الٹے سیدھے حملے کر کے خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، مگر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس طرح کے سبھی سوالوں کو خارج کرتے ہوئے دو ٹوک کہا ہے کہ عراق اور پاکستان ایران کی سلامتی کا حصہ ہیں، تاہم ہم کسی بھی خطرے کا جواب دینے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ہم نے پاکستان میں جن دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ان کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ہم عراق اور پاکستان کی سلامتی کو ایران کی سلامتی سمجھتے ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ مشرق اور مغرب ہمارے لیے مختلف نہیں ہے، ہم ایران کو لاحق کسی بھی خطرے کا جواب کہیں سے بھی دے سکیں گے۔ اپنے علاقے کی خود مختاری کا دفاع کرنا ہمارا جائز حق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے بلوچستان میں ہونے والے حملے میں ایرانی دہشت گرد کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ عراق کے شہر اربیل پر حملوں میں اسرائیل کے موساد کے ایجنٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تہران نے کردستان میں موساد کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات بغداد کو فراہم کر دی تھی کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ حملے ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان نے ایران کے اقدام پر شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطحی معاہدوں کو معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان نے بھی دوسرے دن ایران پر میزائل اسٹرائیک کر دیا۔ ظاہر ہے اس حملے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھے گی۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے ملتوی کر دیے ہیں۔ دوسری طرف عراق نے بھی تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ عراقی وزیر دفاع ثابت العباسی نے العربیہ کو دیے گئے بیان میں کہا کہ یہ حملے ایران کے ساتھ
शेकोटी मुआहदे से मुतसादिम है। ईरान जो कुछ कर रहा है वो दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह है और उसे इरबिल में जासूसी की सरगर्मियों के बारे में अपने पास मौजूद मालूमात इराक़ी हुक्काम को तस्दीक के लिए फ़राहम करनी होगी। इराक़ ने सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान के ख़िलाफ़ शिकायत की है। इस दरमियान चीन, तुर्की और तालिबान हुकूमत ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने की अपील की है। चीन की वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान बड़े मुसलमान ममालिक और एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों ही हमारे करीबी शराकतदार हैं। हमारी अपील होगी कि इस मसले पर पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि ख़ित्ते में कशीदगी में इजाफ़ा न हो। ऐसे नाजुक हालात में जबकि मुसलमान ममालिक बड़ी ताकत के नरगे में फंसे हुए हैं, मुत्तहिद होने की सख्त ज़रूरत थी, मगर ये ममालिक फिर मुंतशिर हो गए। इसराइल तनाज़ा के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो एक हो जाएंगे। यही उम्मीद मज़लूम व बेबस फ़लस्तीनियों को भी थी कि मुसलमान ममालिक कम अज़ कम इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसराइल के हौसले बुलंद होते चले गए और ये लड़ाई तवील होती जा रही है। 100 दिन से ज़ायद हो चुके हैं इसराइल के बेरहमाना हमले जारी हैं। रोज़ाना सैकड़ों अफराद उन हमलों में हिलाक हो रहे हैं। इमारतें मलबों के ढेर में तब्दील हो रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, किसी का कोई पुरसान हाल नहीं, बेबसी व बेकसी का आलम है। भूख व प्यास से मर्द, जवान, बूढ़े, बच्चे सबका बुरा हाल है। मरीज़ और ज़ख्मी इलाज और दवा न होने के सबब कराह रहे हैं, मगर इस्लामी ममालिक कहे जाने वाले इन मुल्कों के सरों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल के सामने बेबस रह गए हैं या उनकी नेतन्याहू के सामने एक नहीं चल सकी, तो ऐसे आलमी इदारों का क्या फ़ायदा? अपने आप में यह भी एक बड़ा सवाल है। और अब यहूदी रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि गज़ा पर हमास के हमले के ख़िलाफ़ जंग 2025 तक जारी रहेगी। कौन है जो मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाए, उन्हें इस ज़िल्लत से निकालने की तदबीर अपनाए? इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है कि एक दादा अपने पोते पोतियों की जनाजे की नमाज पर उन्हें मुखातब करके कह रहा है कि अल्लाह के पैगंबर के पास जाकर मुस्लिम हुक्मरानों की शिकायत करना और कहना कि हमारा कत्ल आम हो रहा था और ये उम्मत खामोश तमाशाई बनी हुई थी। कहते हैं कि जब कोई बेबस हो जाता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। यही हाल फ़लस्तीन के मुसलमानों का है। इस वक्त अल्लाह के सिवा कोई उनका मुआविन मददगार नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।